اور تو میرا ہی گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورت ما شاء رکبک. اس کی رحمتیں آواز دے رہی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہنما منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں کہ میرے بندے آ جا پلٹ کے. اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ آیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ایک تمثیل کے ساتھ. ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ تھا اور اس کا توشہ سامان سفر زیادہ راہ اس سواری پہ ہی تھا، اونٹنی پہ ہی تھا. سفر کرتے کرتے صحراؤں سے گزرتے ہوئے راستے میں جب تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا اور اپنی سواری کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سواری نہیں ہے، اور سواری نہیں ہے تو سارا سامان بھی زیادہ راہ بھی سواری کے اوپر تھا. اور جس نے صحرا کا سفر کیا ہے، شاید آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، آپ کے کھلے کشادہ علاقے، تو صحرا میں جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، وہاں توشہ نہ ہونا گویا کسی بھی موت ہوتی. اب وہ دائیں بائیں بھاگا، تلاش کیا، لیکن کوئی نشان نہیں ملا. اب کوئی آبادی بھی قریب نہیں ہے تو واپس آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا. جب تو ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی ہے. اور وہ وہاں ٹیک لگا کے تھکا ہارا ہوا جب بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ درخت، وہ اونٹ ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو اونٹ کیا بلا زندگی مل گئی ہے. تو وہ وفود مسرت سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن وہ خوشیوں میں درک گیا. محبتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ اس کے ہوش سلامت نہ رہے. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش ہوئے ساتھی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا تو یہ تھا کہ انا عبدی و انت ربک، انا انت ربی و انا عبدک، لیکن وہ کہتا ہے کہ انت ربی، انت عبدی و انا ربک، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، اس کے ہوش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا کہ خوشیوں میں درک گیا ہے اور اس کی زبان بھی خوشیوں کے وفود میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی. کہنا کچھ تھا، بول کچھ رہا ہے، تو بتاؤ کتنا خوش ہوا. تو صحابہ نے کہا حضور انتہا ہوگی، بہت خوش ہوا. فرمایا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا، میری دہلیز پہ آ گیا. تو وہ کتنا کریم ہے. اس کی تو صفت ہے کہ وہ کریم ہے. ماں غرک بربک، کریم کا دروازہ چھوڑ گیا ہے. کوئی سخت گیر تو تھا نہیں، وہ تو کریم تھا، اس کی دہلیز چھوڑ گیا ہے. تو یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان ہی کرتا ہے. امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا. سوال کھڑا ہو گیا کہ حضرت ان پر احسان کیسے، جس کا جوان بیٹا چلا گیا ہے، وہ تو صدمے سے دو چار ہیں. یہ تو انہیں پوچھیے کہ یہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. نور نظر آنکھوں سے جدا ہو گیا، گھر کے اندر رونق، تازگی، فرحت، ایک دم اندھیرا چھا گیا. یہ تو ان سے پوچھے. لیکن امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا. تو امام غزالی سے پوچھا گیا احسان کس معنی میں ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو جس کا باپ چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا لخت جگر چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا بھائی جدا ہو گیا. زندگی اجاڑ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں احسان ہوا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احسان وہی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا، اور اگر اس کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا تو یہ کیا کر سکتا تھا. تو گویا یہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہم سے اٹھتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، قبروں میں اتر جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور موقع ہوتا ہے سمجھنے کا. یہ جھنجھوڑتے ہیں، یہ شکستہ قبریں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ہجوم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے. اللہ اگر چاہتا تو جس طرح قیامت ایک بار قائم ہوگی تو موت بھی ایک بار قائم ہو جائے گا. جس طرح پہاڑ ایک دم فنا ہو جائیں گے، آسمان ایک دم لپیٹ لیے جائیں گے، زمین ایک دم جو ہے وہ
اور پانی ایک دم ان کو آگ لگ جائے گی اور زمین ایک دم ہموار ہو جائے گی، تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا؟ جتنے لوگ پیدا کرنے تھے ایک دم پیدا کر دیتا اور ایک دم ان کی موت ہوتی، لیکن لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے بچڑتے بھی ہیں۔ تو اس پر علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کا انکار کرتے، جس طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو معاد کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے مکہ تو ڈٹ کے کہتے ہیں، سورہ یاسین کا آخری حصہ دیکھ لیجیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور حضور آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہم جب اتنے شکستہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں دھل جائیں گی، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ نضر بن حارث تھا، بہت بڑا کافر، اور وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایسے ہڈی کو توڑتا تھا، اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے اور ساتھ سوال پوچھتا تھا، ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی اور گر جاتی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی؟ اب جواب سنیں، اللہ اکبر، قرآن تو قرآن یہ سوال کرتا ہے اور ہڈی توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب جواب آیا، قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے محبوب فرما دیجئے اب تو پھر بھی بکھرا ہوا میٹیریل ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان بنایا جوڑ کے بھی بنا لے، اب تو میٹیریل موجود ہے، اس وقت مادہ بھی نہیں تھا، نقشہ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یہ قابل ذکر چیز بھی، تو اس کو تخلیق کیا، اس کو بنایا اور اس کو نقشہ دیا، آنکھوں میں روشنی رکھی، کانوں میں شنوائی کی طاقت، زبان میں گویائی کی قوت، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا، اس کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا۔ تو یہ مٹی کا پودا اور ایک وقت مٹی بھی نہیں، تو آج تو میٹیریل موجود ہے، بکھر گیا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہم نے اس کو بنا دیا، تو اس کو جوڑ کے بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معاد کا لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، موت کا انکار اس لیے نہیں ہوتا کہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام لوگوں کو یکبار کی مار دیتا تو پھر لوگ معاد کا انکار کر رہے ہیں تو موت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو موت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے کہ جو ہمارے اندر سے ہی ہمارے لوگ بچھڑتے ہیں۔ اگر یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے بچپن کے ساتھی، کتنے رشتہ دار، کتنے گلی محلے کے بزرگ جو تھے اور آج نہیں، تو موت کا تو انکار ہی نہیں ہو پاتا۔ اور ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، بالخصوص جب جوان ہویت ہوتی ہے تو اس وقت تو پھر سانسیں رکنے لگتی ہیں کہ نہ جانے ہم کب چلے جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا موقع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ اللہ مرحوم بچے کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو، بھائیوں کو، والدہ مرحومہ کو، والد گرامی کو، خاندان کے دیگر لوگوں کو اللہ اپنی جناب سے صبر عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق۔ آج ہیں کوئی نہیں پتا کل ہوں گے کہ نہیں۔ فرمایا گیا موت و زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک شخص نے کہا حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھتے اور اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے۔ کہا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ کہا یہ بھی لمبی امیدوں کی باتیں۔ تو عرض گزار ہوا ایک صاحب، جناب ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرا۔ کہتے ہاتھوں سے نکل گیا، ابھی تو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، ابھی تو میری فون پہ بات ہوئی، ابھی تو کل میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ہاتھوں سے لوگ نکل جاتے۔ زندگی بہت بے اعتبار ہے، تو اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج اس موقع کو غنیمت سمجھ،
ایک فقیر تھا، وہ بازار میں نکل آیا، تو لوگ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کو کہا توبہ کر دو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ انہوں نے الٹا اس کا مذاق اڑایا۔ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا، کوئی بندہ گزرا تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کوئی تنگ کیا ہے، مارا ہے؟ کہا نہیں بس ان کے رویے نے تڑپا دیا ہے اللہ کی۔ تو خیر وہ گزر گیا۔ دوسرا دن آیا تو وہی شخص جب گزرا تو وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا، تو وہ پھر رو گیا، کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ بس تم اپنا راز ہو۔ کہا نہیں بتاؤ نا، کل کیوں روئے تھے، آج کیوں روئے؟ کہا کل بازار گیا تھا، لوگوں کو کہا کہ لوگوں آؤ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، لوگ مانیں گے۔ وہ مان رہا تھا لیکن لوگ ہی نہیں مانے، اور آج میں ادھر آیا ہوں، آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو آج وہ مان رہا ہے۔ رحمت کے در کشادہ ہے، مائل بکرم ہے وہ کہتا ہے کہ بس دمت العاصی تطفئ ولا غضب ربی، بس ایک آنکھ کا آنسو سارے گناہ مٹا ڈالے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بس توبہ کرنے کی دیر ہے، گناہ ایسے مٹا دوں گا جس طرح ہوں گے، بلکہ فرمائے تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تم آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ، میری دہلیز پہ۔ حضرت عمر جا رہے تھے بازار میں، تو ایک شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی اور آ رہا ہے، تو حضرت عمر کا تو ماجرا آپ جانتے ہیں کہ بر وقت جو ہے وہ وہاں جگہ ہاتھ میں ہوتا تھا، ہاتھ جاری کر دیتے، تو اس کو کہا کہ قریب آیا تو کہا کیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیتا، اور اس کو بغل میں دبا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے، پوچھا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو وہ واقعی سرکہ تھا۔ جو خدا شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے میں قادر ہے۔ اس لیے آج اس کی رحمت کا در، آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اللہ نے مہلت دی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کچھ کہ بڑھپن کے بعد بڑھاپا بھی آتا ہے، ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے قدم سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو جلدی کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان خسارے میں، میں نے کہا انسان خسارے میں تو نہیں ہے، انسان تو جو ہے وہ دن بدن عروج اور پانپن پا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس پورا نہیں ہوتا تھا، اور آج اتنے لباس ہیں، موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ لوگوں کو نان شبینہ میسر نہیں تھا، اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے انتخاب کون سا کھائیں اور کون سا چھیڑیں، کون سا چھوڑ دیں۔ یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یہ تار پھول کی بچھی ہوئی سڑکیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ زندگی کا جمال، یہ خوبصورتیاں، اللہ اکبر۔ یہ بھی کبھی سوچا تھا کہ منرل واٹر پئیں گے ہم؟ یہ کل کی کہانی ہے، کہاں سے کہاں انسان چلا گیا۔ تو کہا کہ انسان خسارے میں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، اور ایک آدمی برف کی سل کے اوپر، پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں وہ پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا۔ آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مال، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 6 روپے اوپر چلا جائے، پڑا پڑا کروڑوں میں فائدے میں چلے جائیں، لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگی، تو برف کو فوری بیچنا پڑتا ہے۔ یہ مچھلی کو بھی جلدی بیچنا پڑتا ہے کہ یہ پھر باسی ہو جائے، اس کی قیمت نہیں رہتی۔ تو یہ کہا جاتا ہے مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، تو مچھلی منڈی اسی لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی بک جائے، اس لیے شور ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو فوری بیچنا ہوتا ہے۔ تو وہ برف والا کہہ رہا تھا لوگوں کو، لوگوں مجھ سے برف لیتے جاؤ، ایک ایک ڈلی لیتے جاؤ، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی اناج، کوئی 5,000 اس کے بدلے میں دے دو، کیونکہ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ میں یذوب و راس مال،
میں تاجر ہی ایسا ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا ان الانسان لفی خسر، مجھے اس کا آج ترجمہ سمجھ میں آیا، جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں 4 آنے کما لے گا، اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر دوں، ان سانسوں کے بدلے رکوع کر دوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان حال اور دکھی کی مدد کر دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ تو یہ سو کے بھی گزر جائے۔ تو خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی قیمت کو جانتا ہے۔ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ سانس ہے، وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے فقیروں کی 2 چیزوں نے بڑا نفع دیا ہے، اور وہ بہت بڑے عالم ہو کے حضرت بشر حافظ کے پیچھے دوڑتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اور بشر حافظ سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ امام احمد بن حنبل نے کہا، فرمایا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافظ رب کو جانتا بھی۔ تو شافعی علیہ الرحمہ فرماتے 2 چیزوں نے بڑا نفع دیا۔ ایک تو صوفیاء کا یہ قول کہ الوقت سیف قاتل، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر تم وقت کو تم کاٹو گے تو اپنی مرضی سے کاٹو گے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اور دوسری صوفیاء کی بات نے مجھے یہ نفع دیا کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، ورنہ شیطان اور نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے تانا بانا کھول لو اپنے گرد کہ تم خیر کے کاموں سے ہی فرصت نہ پاؤ، ورنہ شیطان اور نفس تمہیں مشغول کر دے گا گناہ کے کاموں میں۔ قیمتی گھڑیاں جو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں برباد ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ نے یہ ودیت کی ہیں سانسیں، یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو، آخرت کے لیے گزارو۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا، آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا۔ آج کی فرصت کو غنیمت جان لو، وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آگے خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میری دعا ہے بارگاہ HD میں کہ ہمارے میزبان عالی مرتبت کو اللہ توفیق صبر عطا فرمائے۔ ہمارے ختم نبوت کے عظیم مبلغ جنہوں نے اپنی شبانہ روز کوششوں سے کتنے قادیانیوں کے سینوں میں ایمان کا چراغاں کیا اور اپنا سارا شباب اور شباب کی ساری جولانیاں اس راستے میں لگا دی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے میزبان محترم جناب عثمان غنی صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ کشاں چلتے ہیں اور ان کے ہم سفر ہیں۔ اللہ اس کی بھی کو بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے۔ آپ جس شوق فراواں کے ساتھ تشریف لائے، میں آگے کہیں اور میرا انتظار نہ ہو رہا ہوتا تو میں مزید آپ سے کچھ کلام کرتا، لیکن جو کہا گیا اللہ اثر کی شیرینی ڈال کے روحوں میں اتار دے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا طوفان نو لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک بھی بہت ہیں گر اثر کرے۔ اگر یہ میری باتیں آپ کے دل تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بابرات ٹھہرا۔ اللہ اپنی خاص عنایتوں کا